اس کے بعد فرماتے ہیں میں تمام مردوں و خواتین کو اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ آپ دنیا سے بے رغبت ہو جائیں، آخرت کے طلبگار بن جائیں، جنت کے حصول کے لیے محنت کریں، ایسے اسباب اختیار کریں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور ایسے امور جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کر دیا اور وہ جہنم کی آگ سے بچ گیا، گویا کہ ایسا انسان ہی کامیاب ہونے والا ہے۔ کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کیا کریں۔ اگر کسی کا دل گناہ کرنے کی وجہ سے زنگ آلود ہو چکا ہے، اگر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن کی تلاوت کرنے سے دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے۔ فرماتے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، دن رات وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب تلاش کرے۔ جتنا جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کو قرب عطا کرتے ہیں، ایسا کوئی عمل نہیں جس کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا اتنی جلدی قرب ملے جتنی جلدی قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان لے کر آنا بھی ضروری ہے۔ قرآن جو وحی جلی ہے، حدیث وحی خفی ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ عطا کیا، ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر ایمان لے کر آنا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرتا ہے تو گویا کہ وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے۔ تو قرآن و حدیث دونوں پر ایمان لے کر آنا ضروری ہے۔